ایک سوال یہ ہے کہ کیا 3 مرتبہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شادی کو ترجیح دیتا اور اس کو انکرج کرتا ہے، اور حرام طریقے سے مرد و عورت کے اتصال کو ڈسکرج کرتا اور اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ یہ اب شادی قائم رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے قانون بنائے ہیں، جو بالآخر ان کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ جوڑا قائم رہے۔ مثلا اگر کسی کو کسی قسم کی شکایت ہے، گھر میں جھگڑا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ آپ لوگ سب سے پہلے فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، نصیحت کرو ان کو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور وہ اپنی اصلاح کر لے تو بات ختم ہو۔ نصیحت سے بات نہیں بنی تو بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ اگر اس سے بات نہیں بنی، وَاضْرِبُوهُنَّ، قرآن کہتا ہے کہ ہلکی پھلکی سزا دے کر ہلکی پھلکی تادیبی کارروائی کر لیں۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی لڑکے کے والدین کی طرف سے، ایک لڑکی کے والدین کی طرف سے آ جائے، دونوں بیٹھ کر ان کے معاملے پر غور کریں۔ اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ جوڑا قائم نہیں رہ سکتا تو پھر طلاق دے دی جائے۔ اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جوڑا قائم رہ سکتا ہے ان دونوں کو نصیحت کرنے سے، تو یہ آپشن بھی اچھا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ ان کی علیحدگی میں ہی بہتری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کئی کنڈیشنز اور شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسی پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دے کہ جس پاکی کی حالت میں خاوند اس کے پاس نہ گیا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی پاک ہوئی، خاوند کا دل چاہا تو ایک موقع تو جاتا رہا۔ اب اگلی بار دیکھیں گے، اگر اگلی بار بھی صبر نہیں کر سکا تو وہ موقع بھی جاتا رہا۔ تو اس طریقے سے شریعت طلاق کے معاملے کو لیٹ کرتی رہتی ہے۔ پھر ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دے، اور دے بھی ایک طلاق دے۔ عورت کو الگ کرنے کے لیے ایک طلاق کافی ہوتی ہے۔ 2 اور 3 کا تصور تو اس وقت ہے جب رجوع بار بار کر لیا جائے۔ یہ رجوع کب تک چلے گا؟ بار بار طلاق اور رجوع سے عورت ٹارچر ہوتی ہے، تو اس کی آخری حد 3 طلاقیں رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ 3 طلاقوں سے عورت الگ ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ تو عورت کو الگ کرنے کے لیے ایک طلاق کافی ہوتی ہے۔ ایک طلاق دے دی ایسی حالت میں جب وہ پاک تھی اور یہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون سازی کی ہے کہ وہ عورت کو گھر سے مت نکالو۔ اب وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور اس کا پردہ بھی نہیں ہے آپ سے، اور وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھر میں رہ رہی ہے۔ اب پھر چانس موجود ہے کہ آپ رجوع کر لیں، تو رجوع کر لیا تو طلاق پہلی ہو گئی، مگر رجوع ہو گیا، اس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں، اس کے ساتھ رہنا بالکل مناسب نہیں، تو ایک ہی طلاق کے بعد جب 3 دفعہ اس کی روٹین گزر جائے گی تو وہ ایسی الگ ہو جائے گی جیسے شادی سے پہلے الگ تھی۔ ایک ہی طلاق کے بعد 3 روٹینیں گزرنے کے بعد وہ آپ سے ایسی الگ ہو جائے گی، تیسری روٹین کے پہلے دن، پہلے گھنٹے میں وہ آپ سے الگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو دوسری اور تیسری طلاق کا کوئی تصور نہیں۔ یہ اس وقت باری آتی ہے ان کی جب وہ بندہ وہ سوری کر لے یا یہ رجوع کر لے، تو پھر کبھی جھگڑا ہو تو وہ دوبارہ طلاق دے دے، تو یہ دوسری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بار بار لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ طلاق رجوع طلاق رجوع طلاق رجوع۔ اس کی آخری حد بتا دی کہ 3 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، رجعی طلاقیں، صلح والی طلاقیں 2 ہیں، اور فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پھر طلاق دے دیتا ہے تیسری، تو پھر اب یہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتی۔ ایک طلاق کے بعد تیسری ماہواری کے پہلے گھنٹے تک زبان سے 2 گواہوں کو گواہ بنا کر رجوع کر سکتا ہے، کہے جی میں نے رجوع کر لیا، بات ختم ہوئی، پہلی طلاق تو ہو گئی لیکن صلح ہو گئی۔
रजू कर लिया, एक फिर झगड़ा हुआ, दूसरी तलाक दे दी, फिर भी अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो 2 आदमियों को गवाह बनाकर ज़बान से कह दे कि मैंने रुजू कर लिया, तो रुजू हो जाता है। इसके बाद अगर वो फिर नहीं बात बनती और वो तीसरी बार कह देता है तो अल्लाह ताला अब तक तो इनको करीब करने की कोशिश कर रहा था, तलाक को डिस्करेज कर रहा था कि ये ना हो। अब जब हद हो गई, अब अल्लाह ताला ने इसको प्रोसेस में डाल दिया कि अब अगर ये तीसरी भी तलाक दे देता है तो फिर ये दोबारा इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता। एक तलाक के बाद इद्दत गुज़र जाए, वो अलग हो जाए, दोबारा इस मर्द से भी निकाह हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, महर दोबारा होगा, वलीमा दोबारा होगा। 2 तलाक के बाद अलग हुई, इस मर्द से पुराने से भी शादी हो सकती है, दोबारा किसी और से भी हो सकती है। लेकिन अगर 3 के बाद उसकी अलहदगी हुई है तो फिर इस मर्द से पुराने खामन से शादी नहीं हो सकती, और जिससे चाहे वो कर ले, और शादी भी और रुखसती भी, और रुखसती और शादी भी बसने की नीयत से कि मैं इसके घर अब रहूँगी, इस नीयत से शादी करे और वाक़तन बसाने के लिए शादी करे। फिर इत्तेफाक जो कि चांस 2-3% होते हैं कि वो उनकी आपस में गड़बड़ हो जाए, खटपट हो जाए, या वो खामद फौत हो जाए, वो तलाक दे दे, तो दोबारा ये औरत पहले खामद से भी शादी कर सकती है, किसी और से भी शादी कर सकती है। अगर इसके वालिदैन, इसके वली चाहें और ये ख़ुद भी चाहे और वो खामद भी चाहे पहला, तो दोबारा। तो इसको प्रोसेस में डाल दिया कि अब ये रुजू तीसरी के बाद नहीं हो सकता और दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू, जो जब तक किसी और खामद से शादी न करे। और नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं पहले वाले के लिए हलाल करना चाहता हूँ, या वो जो लेकर जा रहा शादी करवा रहा है उसकी नीयत हो कि ये किसी और से शादी करेगी तो दोबारा मैं करूँगा। ऐसा बिल्कुल ना हो, कोई साजिश ना हो, बल्कि हमेशा रहने के लिए वो शादी करे। इत्तेफाक से अगर वहाँ से वापस आती है तो पहले खामद से शादी हो सकती है, और ये चांस बहुत कम होता है। तो 3 तलाक के बाद अल्लाह ताला ने इसको प्रोसेस में डाल दिया। आजकल जो रवाज है कि एकदम 3 तलाक़ें दे दी जाती हैं, ये 3 इकट्ठी देना किसी मज़हब में, किसी फ़िक़्ह में भी जायज़ नहीं। सब के नज़दीक ये नाजायज़ काम है, गुनाह होता है, इससे ऐसा करने से गुनाह होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कह देता है तो फिर क्या वो फौरी तौर पर अलग हो जाएगी? इसमें बाज़ फुक़हा ये कहते हैं कि फौरी तौर पर अलग हो जाएगी। और जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है, हदीस मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ है, तो सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान तलाक़ु फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ी अहद उमर, अहद उमर में, अहद उमर के पहले 2 साल, अहद नबूवत में, अहद अबू बकर में रज़ियल्लाहु अन्हुम, 3 एकदम दी हुई तलाक़ें एक समझी जाती थी। तो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने पर बंद हो गई और ख़त्म हो गई, उसके बाद उसमें इजाफ़ा नहीं हो सकता। तो उनके जाने के वक़्त ये एकदम दी हुई 3 तलाक़ें एक होती थीं। लिहाजा हदीस के मुताबिक अगर कोई ये गलती करता है कि एकदम 3 तलाक़ें देता है, एक ही मजलिस में एक ही दफ़ा एकदम बोल देता है, तो ये उसका काम तो गलत है, गुनाह तो उसको होगा, लेकिन उसकी वो 3 तलाक़ें नहीं हैं, उसकी वो 1 तलाक़ है। और एक के बाद, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तीसरी माहवारी के पहले दिन तक वो रुजू कर सकता है। तो अगर रुजू कर लेता है तो तलाक़ ख़त्म नहीं हुई, एक हो चुकी है, एक उसका चांस जाता रहा, वो दोबारा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये है अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म। बाकी जो आज मदारस में चल रहा है कि वो लेकर जाता है, जी मैं 3 इकट्ठी दे बैठा, फतवा मिलता है कि वो अलग हो गई, अब वो कहते हैं फिर जुगाड़ करो, और जुगाड़ के लिए उसको फिर आर्जी तौर पर किसी से शादी की जाती है। ये हलाला कहलाता है। हलाला के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, जो लेकर जाता है हलाल करवाने के लिए उस पर भी रब की फटकार और लानत है, और जो शादी इस नियत से करता है उस पर भी अल्लाह की फटकार और लानत है। ये बायस लानत काम है। लड़की बसा लेना ये छोटी मसलहत है, और रब की रहमत से दूर हो जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी जहन्नम को ख़रीदने की कोशिश करना, अपनी जन्नत को ख़तरे में डाल लेना, ये बहुत बड़ा नुकसान है।
اور ایک لڑکی بسا لینا ہیلے سازی کے ساتھ، یہ چھوٹی مصلحت ہے اور یہ حلال ہوتی بھی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس ایسا جوڑا لایا گیا جو اس نیت سے جس نے شادی کی ہو، میں ان کو وہ سزا دوں گا جو کسی بدکار کو دی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حلال کرنے کی نیت سے نکاح کیا تھا، اب وہ اس کو بسانا چاہتا ہے تو اس کو اصلی والا نکاح کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 1-2 دن کا نکاح ہے یہ جائز نہیں، جس کو متع بولا جاتا ہے، تو یہ جو شکل ہے اس سے باقاعدہ پہلے طلاق لکھوائی جاتی ہے، پھر اس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو یہ متع نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو چند دنوں کا ہے نا، بلکہ بسا اوقات چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور چند دنوں کا ہوتا ہے، تو یہ بھی متع بھی ہے، حلالہ بھی ہے، متع بھی حرام ہے، حلالہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جوڑنے کی کوشش کی اور جب حد سے گزر گئے تو اب ان کو الگ کرنے کی کوشش کی کہ تماشا نہ بنے، آج میری کل تیری، اور بچوں کا مسائل، بچے کہاں جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ نظر آتی ہے واللہ عالم کہ جب تک جڑنے کے چانس تھے تو جڑتی رہے، ٹوٹے نہ، اور جب اب ٹوٹ گئی ہے تو دوبارہ نہ جڑے تاکہ تماشا نہ بنے۔ خاندانی سسٹم ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو حلالہ اور ہیلے سازی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ ہیلا کر کے اس کو جگاڑ کے ساتھ دوبارہ بسانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سر عام کام کیا جا رہا ہے جو بالکل ناجائز ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اول تو یہ کہ کوشش کی جائے طلاق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہو تو ان کے ان مراحل کے ساتھ علاج کرو، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، اگر باز نہ آئیں، واہجروہن فی المضاجع، بستر ان سے الگ کر لو، اور اگر پھر باز نہ آئیں، واضربوہن، ہلکی پھلکی پٹائی کر لو، اور اگر پھر باز نہ آئے تو اس کے والد کو، تایا چچا کو بلا لو، اور ادھر سے بھی ایک آدمی آئے، بیٹھ کر فیصلہ کر لو۔ اور اگر فیصلہ طلاق کا ہوتا ہے تو پھر طلاق آپ بند کمرے میں اکیلے بول دیں، یا اکیلے بیٹھے کاغذ پر لکھ دیں، یا میسج کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن ادب آداب اس کے یہ ہیں، نمبر 1، ایک طلاق دی جائے، 3 نہ دی جائیں۔ نمبر 2، پاکی کی حالت میں دی جائے، پلیدی کی حالت میں نہ دی جائے۔ نمبر 3، ایسی پاکی عورت کی جس میں آپ اس کے پاس نہ گئے ہوں، اگر پاک ہوئی تھی تو آپ اس کے پاس گئے تھے تو اس پاکی میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، اگلی پاکی میں دینی پڑے گی۔ تو یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اگر ایسی شکل میں طلاق دی گئی ہو، ایک طلاق، تو وہی 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد عورت الگ ہو جائے گی۔ اگر وہ بچی تھی تو 3 مہینے، مطلب ابھی وہ اس کی ماہواری شروع نہیں ہوئی تو 3 مہینے اس کی عدت ہے، اور اگر وہ بوڑھی ہے تو بھی 3 مہینے اس کی عدت ہے، اور اگر وہ جوان ہے، ماہواری ہے، تو پھر 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے، اور یہ بس اوقات 3 مہینوں میں ہوتی ہیں، کبھی تھوڑے میں کبھی زیادہ میں۔ اور اگر وہ امید سے ہے تو جب اللہ اس کو اولاد دے گا تو اتنی اس کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ طلاق دی اس کو، اب میکسیمم 9 مہینے اس کی عدت بڑھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے اگلے دن بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ ایک طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ الگ کرنے کے لیے 2 اور 3 طلاقیں نہیں دی جاتی۔ 2 اور 3 طلاقیں تو اس وقت ہیں جب اس نے سوری کر لیا، پیچ اپ ہو گیا، اور پھر کبھی نوبت آئی تو 1 طلاق دے دی، تو میکسیمم یہ ہے کہ یہ 3 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن الگ کرنے کے لیے صرف 1 طلاق دی جاتی ہے، زیادہ نہیں۔ واللہ اعلم۔